اپنے لیے یہ پسند نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ حضور اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اس سے اونچا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ کائنات کے سردار تھے مگر اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، حرام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہوا کرو، حضرت سعد کے لیے کہا۔ ایک حدیث پاک میں جو آتا پھر وضاحت کرتا ہوں میں، یہ سننے کا۔ جی السلام علیکم۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا بھائی بہت بیمار ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، تو اس کے لیے کوئی صورت بتا دے پڑھنے کے لیے۔ یعنی بیمار بھائی کے لیے کوئی وظیفہ درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ تندرستی دے۔ آپ صبح شام 131 مرتبہ نا لکھ لیں، 131 مرتبہ اول آخر درود شریف اور درمیان میں 131 مرتبہ نا یا سلام ہو، یہ ابھی پڑھ کر نا اس کو پانی پر یا دوائی پر پھونک مار کر کھلائیں پلائیں، اللہ شفا دے، اللہ تندرستی دے، بھائی کو اللہ تعالیٰ تندرستی بخشے۔ السلام جی یا سلام ہو، یہی جو سلام کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہی سلام ہے جو اللہم انت السلام ومنک السلام نماز کے بعد بھی کہتے ہیں، اللہ پاک کا نام ہے، اس لیے نا آپ یا سلام ہو یا سلام ہو یہ پڑھتی 131 مرتبہ پڑھ کر نا یہ پلائیں ان کو، اول آخر درود شریف پڑھیں 25 مرتبہ۔ 131۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بہت اچھی بات طاہر صاحب نے پوچھی۔ ایک حدیث پاک سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ تعظیم کے لیے قیام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ ان یتمثل له الرجال، اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا کہ کھڑے ہونے کو پسند کرتا نا اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ نہیں، کھڑے ہونا نہیں، مورتیاں بن کر میرے سامنے کھڑے رہے، آئے خود بیٹھ جائے جیسے متکبر افسر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ بیچارے کھڑے، ان کو نہ بینچوں پر بیٹھنے دیتے ہیں نہ نیچے، یہ تمثل ہے کہ وہ بت بنے کھڑے ان کے سامنے۔ ایسا جو پسند کرتا اس پر لعنت، وہ جہنمی ہے۔ جو آیا لوگ ادب سے کھڑے ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا، دوسرے بھی بیٹھ گئے، اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا مولانا۔ ایک محمد عثمان صاحب ہمارے حاضرین میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے ہمیں سوال بھجوایا ہے، نماز کے دوران کیا اپنی زبان کے اندر بھی کوئی دعا کی جا سکتی؟ ہاں، اس بارے میں جو لکیر کے فقیر لوگ ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ عربی میں حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اس لیے عربی میں ہی دعائیں ہونی چاہیے، مگر یہ محض جمود ہے۔ اسی طرح کا جیسے خطبے کے بارے میں لوگ جمے ہوئے ہیں کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے، جمعے کا خطبہ جو تم اپنی زبان میں دیتے یہ ناجائز ہے۔ دلیل یہی دیتے ہیں کہ حضور نے اور صحابہ نے کبھی خطبہ نہیں کسی اور زبان میں دیا، تو کیوں دینا تھا؟ وہ ان کی زبان عربی تھی، سامنے بھی عرب ہوتے تھے، شاد و نادر کو اجمی ہوتا تھا، وہ کیوں عربی زبان چھوڑتے؟ مگر اب تو سامنے بیٹھے ہیں اجمی لوگ، خطیب بھی اجمی میں خطبہ دے گا۔ بالکل یہی بات ہے کہ عربی زبان میں اگر انہوں نے دعا نہیں کی تو کیوں کرتے؟ ان کی زبان جو عربی تھی عربی میں کریں گی، مگر کوئی آیت اور حدیث ایسی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تم دعا جو ہے نا عربی زبان میں کرو۔ اس لیے امام ابن حزم نے اس پر ایک مسئلہ لکھا المحلہ میں کہ نمازی کو حق ہے وہ جس زبان میں چاہے دعا کر سکتا نماز کے دوران، لوگ فوٹو سٹیٹ کرا کے رہے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ سوائے سورہ فاتحہ کے اور جو اس کے ساتھ سورہ، باقی جہاں جہاں جی چاہے آپ پوری نماز میں اذکار جو ہیں وہ فارسی میں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں پڑھیں، سب ٹھیک ہے، اس لیے جائز ہے، دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ سلام۔ جی فتاوا آن لائن۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ لوگوں سے۔ جی پوچھیے جی۔ تو دیکھیے کہ اگر یعنی کہ گھر میں ماں باپ ہیں اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا ہے، یا اسے پتہ بھی ہے کہ اس کی وہ ریئل بیٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اس کی طرف غلط نظر سے دیکھتا ہے یا پھر غلط ہی سمجھتا ہے اس کو، یا اس کے لیے کچھ غلط خیال من میں رکھتا ہے کہ جیسے کہ ایک غیر عورت کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا میرے خیال میں اس بیٹی کو اپنے باپ کے گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ بچی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اس باپ کی وہ حقیقی بیٹی ہے تو کیوں اس کو بری نظروں سے دیکھتا ہے یا اس کو برا جانتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے؟ اس کا سبب کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ بچی کو بھی اپنے حالات پر نظر کرنی چاہیے نا، بغیر کسی ضد کے وہ دیکھے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت تو نہیں صادر ہوتی جس کی وجہ سے باپ ناراض ہوتا، ورنہ یہ تو بیٹی آپ جانتے ہیں باپ اور ماں کے دل میں جو شفقت رکھی ہے اولاد کے لیے اللہ نے، اس میں شاید ہی کوئی استثناء ہو، ورنہ سارے ماں باپ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، وہ دشمنی نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ
یعنی کہ جیسے غیر عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، ویسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رکھتا مولانا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. جی اخبارات کے اندر یہ بات روز آتی رہتی ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر لیا. جی یہ حقیقی بیٹی کے ساتھ یہ روز یعنی دوسرے چوتھے دن اخبارات کے اندر یہ بات آتی رہتی ہے. بہن نے اس حوالے سے سوال کیا. ہاں، اگر اس حوالے سے میری بچی سوال کیا تو اس پر تو سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کی کیا کہا جا سکتا کہ جن رشتوں کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا آدمی کہ غلط خیال کرے، ان کی بھی حرمت لوگوں نے پامال کر دی. جیسے طاہر صاحب نے بتایا، واقعی اخبارات میں آ رہا یہ مغربی تہذیب کے پھل جو کڑوے ہیں نا، ہمیں بھی یہ چکھنے پڑ گئے. یہاں بھی لوگ بیٹی بہن کا خیال جو ہے وہ نظر انداز کرنے لگے. اللہ انہیں ہدایت کرے، اور اگر ایسے حالات ہوں تو ایسے گھر سے چلے جانا چاہیے. بالکل اپنی عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے. ساتھ میں یہ سوچتے ہوئے بھی کوئی یعنی کہ اس بیٹی کا یعنی کہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہے تو وہ اس سے شادی کر سکتی ہے. کر سکتی. ان حالات میں اس کو ایسے باپ کو بالکل دفع کرنا چاہیے اور شادی اپنی کا انتظام کرنا چاہیے. ایسا باپ کوئی ولی نہیں. ولی کے لیے حضور نے ولی مرشد کہا کہ وہ ولی ہوتا ہے جو بڑا کرتا ہے لڑکی کا. ایسا فاسق اور بدکار آدمی جو خود ہی عزت لوٹنا چاہتا وہ کیا ولی ہے؟ اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. اس کو چاہیے قاضی کی طرف رجوع کرے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو، بیان دے، وہاں سے اجازت لے کر نکاح کر لے. حق ہے. حضور نے فرمایا اگر جھگڑا پڑ جائے تو پھر سلطان ولی ہے. حکومت جیسے اسی کہ لیے ہمارے ہاں کاسٹ وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی کہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ صرف ذات تو اللہ پاک کی ہے، اور پھر ہم خود ہی اس کے شریک بننے چلتے ہیں کہ ذات کاسٹ وغیرہ بناتے ہیں اپنی. چلیں وہ تو ایک پہچان ہے، جیسے کہ پہچان کے لیے نام رکھا گیا ہو. تو سب سے مقدم بات تو بیٹی عفت کی حفاظت ہے. پاک دامنی جو ہے نا، اس کو ترجیح دین نے دی ہے. یہ جس طرح بچ سکے نا، برادری نہیں، دوسرا مسلمان ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. مسلمان سارے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح جو ہے یہ قلعہ ہے، اس میں پناہ لینی چاہیے. اللہ نے محسنین کا حسن سے ہے نا قلعہ، تو قلعہ ہے جس کے اندر چھپ جاؤ، بس شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے. باقی ایسے ولی جو ہے ان کی ولایت کیا ہے نامرادوں کے بجائے غیروں سے حفاظت کرنے کے، وہ آپ ہی عزت پر بات کرنا چاہتے. تو ایسے میں یعنی کہ اگر کچھ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں اپنے، یعنی کہ مجھے ان کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کوئی اجازت لینے کی، ایسے لوگوں سے اجازت کیا لیں گے. تھینک یو ویری مچ. مولانا اس سے تھوڑی سی بات نکلتی ہے کہ اگر وہ بیٹی کسی اپنے عزیز کے گھر جائے گی اور اپنے باپ کی بات بتائے گی تو معاملہ اور زیادہ نہیں بگڑے گا؟ فون کال لے لیں. لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈی گراؤنڈ سے جناب. جناب علی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سوال یہ ہے جی، ایک خاتون عمرہ پر جانے چاہتی ہے، اس کا بھائی یا خامد وہاں پر ہے. جی جی. رستے میں کوئی ساتھ نہیں، جہاں بھی اس کے بھائی اس کو جہاز میں سوار کرا دیں گے، اس کے لیے کوئی گنجائش؟ اس کے لیے گنجائش میرے بھائی ہے تو نص کی مخالفت. اللہ کے رسول نے تو یہی کہا نا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے محرم کے بغیر. مگر اس صورت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے محرم بٹھا دیں گے جہاز میں، 2-4 گھنٹے بعد وہاں جا اترے گی، وہاں سے بھی اس کا خامد یا کوئی عزیز لے لے گا. تو اس صورت میں پھر وہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے وہ کام دے سکتا ہے کہ اگر حالت قابل اطمینان ہے. کچھ عورتیں اگر جا رہی تو ان کے ساتھ اگر جائے نا تو پھر تو بہت بہتر ہے کہ کچھ عورتیں اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں، ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے تو پھر تو بہت بہتر بات ہو سکتی ہے. ورنہ جہاز میں بھی چلو کوئی ایسا خطرہ نہیں، اللہ مہربانی فرمائے. یہاں بھی ان کے محرم ان کو رخصت کریں، وہاں بھی لے لیں. تو ان کا فتویٰ امام مالک اور امام شافعی کا یہ کہ قابل اعتماد رفیق ہوں تو پھر محرم کے بغیر بھی جا سکتی. مگر کوئی عورت چاہیے آپ ڈھونڈیں کہ جانے والوں کی کوئی نہ کوئی عزیزہ بھی ان کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات. اللہ. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا. ہیلو. اللہ قبول فرمائے. آواز آ رہی بھائی؟ جی اللہ توفیق دے. ارے یہ ہے کہ انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، یہ فاقہ کشی اس کے کسی کام آئے گی؟ یہی تو ہماری بات قسمتی ہے. پہچانتے ہیں آپ؟ پہچانتا ہوں طارق صاحب. آفا تو من بعض الکتاب و تکفرون ببعض، یہ یہود کا حال بیان کیا.